عزیزان ملت اسلامیہ، پھر سے اللہ رب العزت کا ہم گناہ گاروں پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ رمضان ہمارے درمیان، ہمارے ساتھ، ہمارے بیچ کئی ایسے ہمارے دوست و احباب تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، جو ہماری محفلوں کی رونق تھے لیکن آج ہماری محفلیں ان سے خالی ہیں۔ کئی ایسے چہرے ہیں جو آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، گزشتہ رمضان وہ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج فقط ان کی یادیں ہی ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ کئی ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان ہمارے درمیان موجود تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے سحری کی، افطاری کی، نماز تراویح ادا کی، رمضان کا مہینہ گزارا، لیکن آج فقط ان کی باتیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں لیکن وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم اس بات پر کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ موقع عنایت فرمایا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں ادا کرنا بھی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار بننا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن شکر کیسے ادا کیا جائے؟ شکر ادا کرنا کسے کہتے ہیں؟ شکر بجا لانا کہتے کسے ہیں؟ تو یاد رکھیں، آسان لفظوں میں شکر کہتے ہیں قدردانی کرنے کو۔ قدردانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدر کرنا، یعنی اس نعمت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق صرف کرنا، اس نعمت سے اللہ کی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، یہ ہے قدردانی۔ جیسا کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اب اس کی قدردانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی قدردانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، ہم نماز تراویح ادا کریں، ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اس ماہ رمضان کے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، درود کی کثرت کریں، اللہ کو یاد کریں، علم دین سیکھیں، علم دین سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، عمل کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کریں، اور جن جن باتوں سے، کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں اور باتوں سے بچ جائیں۔ یہ ہے رمضان کی قدردانی کرنے کا مطلب اور مفہوم۔ ایک طرف زبان سے آپ شکر ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ زبان سے شکر بھی ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نماز تراویح بھی چھوڑ رہے ہیں، یا پڑھ بھی رہے ہیں تو آخر کی 5-10 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف زبان سے شکر بھی ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، تلاوت سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، یاد الہی سے غافل ہیں، تو پھر یاد رکھیں حقیقت میں آپ شکر گزار نہیں ہیں۔ تو شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ قدردانی کرنا، یعنی اس ماہ رمضان کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہی ہے اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے، ایسا عظیم الشان مہینہ ہے۔ جامع الصغیر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فقط نسبت آپ دیکھیں، حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان اس لیے بھی عظیم ہے، اس لیے بھی محترم ہے کیونکہ وہ میرا مہینہ، لیکن رمضان اس لیے بھی سب سے زیادہ بابرکت اور رحمتوں سے پر ہے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے رمضان کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کی طرف فرمائی ہے، تو اس نسبت سے ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ رمضان کیسا عظیم الشان مہینہ ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی کتاب الغنیہ میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
وَفَضْلُ شَعْبَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت دیگر تمام مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت انبیاء پر ہے۔ انبیاء کی جماعت میں جس طرح میں سب سے زیادہ محترم، معظم ہوں، مکرم ہوں، اسی طرح 12 مہینوں میں سے شعبان دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَفَضْلُ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ۔ رمضان کی فضیلت، رمضان کی فوقیت دیگر تمام مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت اس کی ساری مخلوقات پر ہے۔ اللہ اور اس کی مخلوقات میں اگر ہم مقابلہ کریں تو پھر وہاں مقابلہ ہی نہیں بنتا، وہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں حضور علیہ السلام مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے، اسی طرح رمضان کی فضیلت بھی دیگر تمام مہینوں پر ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور کیا عظمت و عزت ہے۔ 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ لیکن آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، الحمد سے لے کر والناس تک آپ دیکھیں، پورے قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے صرف اللہ نے ایک ہی مہینے کا نام لیا ہے۔ 12 مہینوں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن جہاں تک کسی مخصوص مہینے کا نام لینے کی بات ہے تو رمضان ہی فقط وہ اکیلا اور واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ ھدی للناس، اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، رہنمائی ہی رہنمائی موجود ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے رمضان کے مہینے کا ہی فقط پورے قرآن میں نام لیا ہے، اور نام بھی کس طرح لے رہا ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ صرف رمضان نہیں کہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ مہینہ بھی کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ۔ اور اس کی دوسری عظمت یہ ہے، اس ماہ رمضان کی دوسری عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام بلاغت نظام کو نازل فرمانے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ بھی رمضان ہی کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ یہیں پر اللہ نے فرمایا انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہاں 2 عظمتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ اس مہینے کا نام ذکر فرما رہا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اسی ماہ اقدس میں نازل فرمایا۔ ایک اور حدیث آپ سنیں اور سمجھیں کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں، 5 ایسی عزتیں دی گئی ہیں، 5 ایسی نعمتوں سے میری امت کو سرفراز کیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کسی بھی امت کو یہ نعمتیں عطا نہیں کی گئیں۔ وہ کیا نعمتیں ہیں، وہ کیا عزتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، آپ دیکھیں حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اما واحدہ، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان ینظر اللہ الیہم، کہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ینظر الیہم، میری امت کو نگاہ محبت سے دیکھتا ہے۔ ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبه ابدا، اور اللہ جسے محبت کی نظر سے ایک بار بھی دیکھ لیتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ تو دیکھیں آپ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت کو اللہ اس رمضان کی پہلی شب میں محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے۔ جب پہلی شب کا یہ عالم ہے
تو اب دوسری شب کا کیا عالم ہوگا، تیسری شب میں کیا نعمت ہوگی، چوتھی شب میں کیا نعمت ہوگی، اس طرح اس پورے مہینے میں کیا کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس امت مصطفیٰ کو عطا کرتا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ وہ امت ثانیہ، دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ میری امت کو اس ماہ رمضان میں عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ دوسری نعمت میری امت کے لوگوں کو اللہ اس مہینے میں یہ عطا فرماتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے شام کے وقت میری امت کے روزہ داروں کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، دن بھر اپنا منہ بند رکھنے کی وجہ سے، شام ہوتے ہوتے روزہ داروں کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، حضور فرما رہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ بدبو اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوتی ہے۔ حضرات، روزہ دار کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے منہ کی بدبو کا جب یہ عالم، اس کے منہ کی بدبو کی جب یہ عزت کہ اللہ کی نظروں میں وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، اب خود اس روزہ دار کا کیا مقام ہوگا، اس روزہ دار کی کیا عزت ہوگی مولا کی بارگاہ میں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ تیسری نعمت اس رمضان میں اللہ میری امت کو یہ عطا فرماتا ہے کہ رات و دن اللہ کے فرشتے میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں رات و دن کہ مولا حضور اکرم علیہ السلام کی امت کی بخشش فرما دے، حضور اکرم علیہ السلام کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرشتے رات و دن ہمارے لیے دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تیسری فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرماتا ہے۔ وہ امر الرابعہ، حضور فرما رہے ہیں چوتھی نعمت و عزت اس ماہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے استعدی وتزینی لعبادی، میرے بندوں کے لیے بن سور کر تیار ہو جا، زینت اختیار کر لے، میرے بندوں کے لیے اور خوبصورت ہو جا، اپنے رنگ و روپ میں مزید اضافہ کر لے، اپنے حسن و جمال کو دوبارہ کر لے، اے جنت اچھی طرح بن جا، سور جا، کس کے لیے؟ لعبادی، میرے بندوں کے لیے۔ اوشک ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، ان قریب دنیا کی تھکاوٹوں سے چور ہو کر آرام کرنے کے لیے وہ میرے گھر میں اور میری عزتوں میں ان قریب راحت پانے والے ہیں، لہٰذا ان آنے والوں کے لیے استقبال میں تو تیار ہو جا، بن سور کر خوبصورت ہو جا۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، روزہ داروں کے لیے، رمضان کی قدردانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنت کو حکم دیتا ہے کہ ان آنے والوں کے لیے بن سور کر مزید تیار ہو جا، مزید خوبصورت ہو جا۔ رمضان کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ جاننے کے لیے ہر عقل مند کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رمضان یہ صرف آتا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ساتھ بے شمار نعمتوں، بے شمار عزتوں، بے شمار برکتوں کے ساتھ ہمارے اس درمیان جلوہ فرما ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس ماہ پر انوار سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ جو عزتیں بانٹ رہا ہے ان عزتوں کو ہاتھ بڑھا کر اگر نہ لیں، یہ جو ہمیں سرفرازی عطا فرما رہا ہے وہ اگر ہم آگے بڑھ کر قبول نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا نادان اور بے وقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور فضیلت آپ دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو علم العباد ما فی رمضان، میری امت کے لوگ، میری امت کے یہ لوگ، اللہ کے یہ بندے اگر جان لیں کہ رمضان میں کیا ہے، رمضان کی کیا عظمت ہے، کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلھا، رمضان کیا ہے اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ رمضان فقط ایک مہینے کا نہ ہو بلکہ پورا سال ہی رمضان کا ہو۔
تو یہ ترغیب اور تشویق دلائی جا رہی ہے، ایسی ایسی باتیں کہہ کے سمجھایا جا رہا ہے کہ رمضان کیسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا رمضان ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کر کے اپنے مقام و منصب کو اللہ کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر کر لیں۔